من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری محمد ذکی اللہ کیفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویورز، آج رمضان المبارک کی 25ویں سحری میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے. رمضان المبارک بس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، جو چیزیں ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اپنی زندگی میں، ہم ان کو باقی 11 مہینے بھی امپلیمنٹ کریں. لیکن خیر، یہ آگے جا کے کچھ دنوں کی ڈسکشن ہے. آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت پہ. اولاد کی تربیت نہیں، بچوں کی تربیت. اب بچوں کی تربیت پہ کیوں؟ کیونکہ ویورز، بچے ہی ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارا فیوچر ہے. انگریزی میں ہم یوتھ کی ٹرم کو یوز کرتے ہیں، جو ہماری بچوں کے بعد جو اگلی جنریشن، جو ہمارے ٹین ایجرز وغیرہ ہوتے ہیں. اب اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے ٹین ایجرز کو، اپنے یوتھ کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے، گائیڈنس کیا ہے؟ تربیت. تعلیم پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے، اور بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ، اور اس زمانے میں چین جانا بہت بڑی بات تھی. آج کے زمانے میں اگر کمپیئر کریں تو شاید چاند پہ جانے کا کمپیریزن ہوگا. لیکن ویورز، بات یہ ہے کہ صرف تعلیم پہ توجہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. جیسے صرف دنیا پہ توجہ دینا اور دین پہ نہ دینا، یا صرف دین پہ دینا اور دنیا پہ نہ دینا. تربیت اور تعلیم ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. تو آج کی ہماری گفتگو تربیت سے ریلیٹڈ ہوگی اور بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ. دیکھیں، اولاد تو اپنی جگہ ہے، ماں اور باپ اپنا ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن دادا دادی کا اپنا ایک حق ہوتا ہے، نانا نانی کا اپنا ایک ایفرٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے صرف اپنے تو نہیں ہوتے، آپ کے بھانجے بھانجیاں، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے جاننے والوں کے بچے، محلے کے بچے، آپ کے بچوں کے اسکول فرینڈز. آپ اپنے بچوں کی تربیت تو کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کے بچوں کے جب دوست گھر آتے ہیں اور وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو آپ اس میں کچھ عمل دخل نہیں کرتے، گائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ویورز، اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ تربیت کتنی اہم ہے آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے. آئیے ملتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سے، جن کے بیہیویئر سے، جن کے ایٹیٹیوڈ سے، جن کی عاجزی سے صاف نظر آتا ہے کہ ان کی تربیت کتنے بڑے اور عظیم گھرانے میں ہوئی ہے. اور تربیت کا یہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے اچھی تربیت کا. ویسے تو بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، بہت ہی بہترین سٹوری ٹیلر ہیں، لیکن کیونکہ اپنے بھائی ہیں تو ہم ذرا تھوڑا مارجن ان کے ساتھ ایکسٹرا لے لیتے ہیں. پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. بھیا، آج کا ٹاپک وہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ارد گرد بھی بچے ہیں وہ بھی سب کے بچے سانجے ہی ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور ایک جو بات آپ نے کی، میں ہم جس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے وہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو آپ اکثر یہ بات محسوس بھی کرتی ہیں، آپ کا شکریہ، کہ عاجزی و انکساری ہمیں سکھایا یہی گیا ہے. جیسے ایک آپ کو چھوٹی سی مثال کہ بری امام کا جب میلہ ہوا کرتا تھا تو لوگ کابل سے پیدل آیا کرتے تھے. کابل سے پیدل آئے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہماری ڈیوٹی پتہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھی کہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے تم نے کو نذرانے وصول کرنے، بلکہ آپ حیران ہوں گی ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ برتن پانی والے پکڑا دیے جاتے، آفتابے پکڑا دیے جاتے، اور کہا جاتا ہے جو پیدل چل کے آیا ہے، اور ہم نے دیکھنا کہ پاؤں سوجے ہوئے ہوتے، وہ کیا کہتے چھالے بنے ہوئے ہوتے تھے، آبلے، اور ہمیں یہ حکم تھا کہ آپ نمک کا پانی ڈال کے نیم گرم پانی سے ان کے پاؤں تم نے دھلوانے ہیں. اب ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، اب چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ جب ہم ان کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں تو وہ چیخیں مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے. اب ایک طرف وہ بے ہوش کیوں ہوتے تھے؟ اس کی وجہ تھی وہ عقیدت تھی ہمارے ساتھ، ہمارے گھرانے کے ساتھ عقیدت تھی. عقیدت یہ تھی کہ جو پیدل چل کے آیا بری امام کے پاس، سرکار بادشاہ کے پاس، اس کا جو ہے وہ کیا عقیدت ہوگی اس بزرگ کے ساتھ، اور انہی کے خاندان کے بچے ان کے جو نا پاؤں دھلوا رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ آج تک ہمیں کوئی یعنی وہ کبھی زوم نہیں ہوا اور ایگو پرابلم نہیں ہوئی نا. میں نے آپ میں ہمیشہ ایک بات دیکھی ہے کہ آپ میں کوئی انا نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی بات میں ہم لوگ بریک میں بھی کوئی ڈسکس کر رہے ہو یا میں کہوں مقدس بھائی یہ بات نہیں، اچھا ایسے کر لیتے ہیں، آپ جبکہ مجھ سے زیادہ بہت زیادہ نالجبل ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا، کبھی آپ نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اور اگر میں کہوں گی مقدس بھائی فلان چیز پکڑا دیں یا یہ کر دیں، تو یہ کمفرٹ زون آپ نے دیا ہوا ہے، اور آپ نے ایسے دیا ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ اگر آپ سے ریکویسٹ کریں گے مقدس بھائی مجھے وہ فلان چیز پکڑا دیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی عزت اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو جائے گی اگر آپ کسی کو، آپ جس طریقے سے سٹاف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس کی وجہ میں وہ یہ کہوں گا کہ نہ کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے اپنے بیہیویئر میں، وہ جو انا کو لے کے اور یوں کہ یوں. لیکن یہ تربیت ہے نا. دیکھیں آپ جتنا بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقدس بھائی خود کریڈٹ لینا چاہیں، لیکن یہ آپ کی خون اور اس سے بڑھ کے آپ کے گھر میں جو آپ کو چیزیں سکھائی گئی ہیں، وہ جو آپ سے پیر دھلوائے گئے نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. جو اپنے ہاتھوں سے پانی پلوایا گیا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے.
کھانا ہم خود کھلاتے کہ تھے، اپنے اندر یہ نہ آ جائے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں. اور آج بھی اگر ہم سرو خود کرتے ہیں مہمان کے لیے نا، ہم خود، حالانکہ دوست ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں ساتھ جو، لیکن خود سے جو نا ڈال کے بھی دینوں رکھے ہوئے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ ایک اور انا کو ختم کرنے کے لیے نا، اگر کسی بچے نے بھی کہا نا کہ بادشاہ جی دعا فرما دیجئے، تو اس میں بزرگوار فرمایا کرتے تھے بیٹے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے کریں. اب یہ نہیں دیکھتے وہ کس ذات کا بچہ ہے، کس نسل کا بچہ ہے، کس رنگ کا بچہ ہے، یہ نہیں، کسی نے بھی دعا کے لیے، بڑے نے کہا چھوٹے، اچھا بیٹے میں بھی دعاؤں کا اسی طرح محتاج ہوں جس طرح تو ہے، اور تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اور کتنی پیاری بات بچے کو سکھا دی ان دا پروسیس. جی بالکل. اور پھر اگر کوئی دعا کے لیے آتا تو دیکھتے اس کو، پھر اس کے بعد کہتے بیٹے یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ اگر وہ کہہ دیتے نا ہاں، پھر ایک لفظ کہتے تھے بیٹے قریب بلاتے. اور باقاعدہ میں نے اپنے بزرگوں پروفیسر مسلم کاظمی، وہ میرے مرشد بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کہتے بیٹے اس طرح کرنا کہ ماما پتر سارے دیا سانجیاں ہوندیاں ہیں، جہاں تو اپنے لیے دعا کرائے وہاں مجھے غریب کے لیے بھی کروانا. سبحان اللہ. اس طرح ایک بچے کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ماں اور باپ کا مقام کیا ہے. سو مینی ڈفرنٹ تھنگس کہ بھئی آپ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو، آپ کی بھی اتنی ہی ویلیو اور امپورٹنس ہے، آپ بھی جی میرے لیے بالکل. دعا کر سکتے ہو. دعا تو ہر بندہ کر سکتا کر ہے. سکتا ہے بالکل. اور ماں کا درجہ دیکھو. سو یو نو یہی تو تربیت ہوتی ہے، یہی تو طریقہ ہوتا ہے. ہمیں ایکچولی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سکھا دیں، اپنے بچے کو سکھا دیں. بچے کے دوست بھی گھر آئیں گے، ہم ان کو گائیڈ نہیں کریں گے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید بچے کے تیور ٹھیک نہیں ہے، غلط کسی کام میں پڑھ رہا ہے، غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اس بچے کے ماں باپ کو فون تک کر کے نہیں کہیں گے کہ جی مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو ذرا دھیان کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا آج کل کتنے بچے سوسائیڈ کر رہے ہیں، نشوں میں پڑ رہے ہیں. جی ہاں. کیوں؟ یہ جو پب جی ہے اس سے آپ دیکھ لیجئے. کیونکہ سوسائٹی نہیں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہی نا. پہلے بالکل ہم ایسا. سب ایک دوسرے کی بالکل ذمہ ایسا. داری لیتے تھے مقدس بھائی، اب بالکل کوئی ایسا. کسی کی نہیں لیتا. صحیح بات. تو یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے کہا نا کہ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے، اس کو سمجھنا ہے ہم نے. تعلیم اور چیز ہے اور تربیت، جیسے آپ دیکھیں نا قرآن اس بارے میں دیکھیں آپ کے وہ لفظوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ اگر اس کا ترجمہ سورہ جمعہ کی، میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے اس کو پڑھیے. خدا مثال دے رہا ہے کہ تعلیم تم نے حاصل اگر کر لی ہے، میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس میں تو بالکل واضح ہے کہ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو اسی طرح کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے اور جس طرح گدھے کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہے، اسی طرح جو ہے یعنی گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں، بتائیے اس پہ کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کسی بھی جانور پہ کتابیں لاد دیں ٹھیک ہے جی. یا یہ ڈھیری سامنے رکھتے کیا فرق پڑے گا؟ بس یہی ہے نا کہ آپ فقط علم جو ہے عمل کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتاب. پھر ایک لاس جو کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کی ہدایت کرتا ہی نہیں. اور آپ نے ایک اچھا ٹاپک، اولاد نہیں بچے کی تربیت. اب بچے کی تربیت جو ہے نا، تربیت کا وہ ماں کی گود ہے. اب اس میں تھوڑا سا سمجھنا ہمیں پڑے گا. اب ماں کی اگر گود ہے، پہلی تربیت کا ماں کی گود ہوئی نا، اگر ماں کی گود ہے یہ بتائیے ماں کی بھی کسی نے تربیت کی ہے کہ نہیں؟ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ماؤں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ماؤں کی بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے. ان کو صرف یہ نہیں بتانا چاہیے کہ تمہارا کام ہے کہ کچن میں ہانڈی پکاؤ، جھاڑو کرو، پوچھا کرو. کچھ دینی تعلیم، کچھ دنیاوی تعلیم، کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیسے فنکشن کرنا ہے. اچھا یہاں پہ مقدس بھائی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سے واپس آئیں گے، کلام سے واپس اور آئیں گے نعت کا اور سفر آج شروع ہم کریں گے. انشاءاللہ اس ہستی کا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں جسے پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں. اوہ سبحان اللہ. ہم انشاءاللہ ان کا کلام سنتے ہوئے بریک سے واپس آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودیری گے کیوں دلڑی اداس گنیری گے اج سکھ متراں دی ودیری گے کیوں جدڑی دلڑی اداس گنیری یہ لوں لوں وچ شوق چنگیری یہ اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھاتے رب دی میں شان آکھاں جس شانہ تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ماک ملکا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ماک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. اچھا مقدس بھائی آپ نے کہا تھا کہ آج آپ باپ اور بیٹے دونوں کی بات کریں گے. جی بالکل. تو آج کے ٹاپک کی مناسبت سے بھی آج آپ نے سوچا کہ اس طرح کی جی بالکل کنیکشن بنائیں گے. تو کنیکشن کیا ہے آپ؟ پیر میرے علی شاہ صاحب کے فرزند تھے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب. اور آج یہ جب میں کلام دیکھ رہا تھا میری آنکھوں میں بہن آنسو بھی آ رہے تھے. اس وقت ایک عجیب رکت ہوگی جب مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب نصیر شاہ صاحب اور میں دونوں اکٹھے جو محافلیں اٹینڈ کیا کرتے تھے. اور ایک جو اس شخص میں بات تھی یعنی عام پیروں سے ہٹ کے نا ایک خاص بات اس میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہ جو منہ میں آئی ہے وہ کہہ دیے. اور کوئی بھی بھرم اپنا نا یعنی جسے
انہیں بھی جو ہے نا فیک پرسنالٹی پسند نہیں تھی. یعنی وہ جو نہیں ہوتا ایک خول سا چڑھایا ویسے ہی اپنے آپ کو بنا کے رکھا تھا, ویسے نہیں تھا. وہ بڑا کھلے مزاج کا اور بہت خوبصورت انسان تھے. سفید سفید ہے, کالا کالا ہے, گرے ایریا کوئی نہیں ہے. ہاں, اور ایک بڑی اچھی حیران ہو گئے میرے سننے والے بھی کہ بلکہ بہت ساری محافل شاید یوٹیوب میں بھی پڑی بھی ہیں کہ جس میں ایک دفعہ نا کسی نعت خان نے کہا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, ان کے والد کی نعت پڑھ رہا ہے. گستاخ اکھی کی بجائے اس نے کہا کہ مشتاق اکھی کتھے جالن. تو اسے کہتے ہو تو کون ہونا ہے, میرے بابا دی گل نو جڑا نا او غلط ثابت کر کے اپنی تو ٹھیک کرنا والا. انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں, یہی تم نے کہنا ہے. اور خاص اس کی بات یہ تھی کہ بطور خاص جب ہم محافل میں اکٹھے ہوتے تھے وہ مولا کائنات پہ بہت اچھا لکھتے تھے اور بہت اچھا جو ہے وہ پڑھا بھی کرتے تھے. ترنم میں بھی ترنم ذرا کم کرتے تھے اور جو نا اس میں زیادہ پڑھتے تھے, نثر میں نا وہ کیا کہتے ہیں تحت اللفظ. اور میرے ان کے ہاتھوں کے لکھے کلام میرے پاس موجود ہیں. تو ان کا ہی کچھ لکھا ہوا ہم سنتے جی ہیں, میں دیکھ انشاءاللہ میں جائیں. چاہوں گا کہ ان کا کلام, اور یہ دیکھیں کیا کہنے جس نے اس کو ترتیب بھی دی ہے وہ بھی کیا خوب ہے. اور شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ جذبات میں اس طرح تو نہ پڑھ سکوں کہ اب عاجزی کا ایک انداز دیکھیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں تھی جس کے مقدر میں تھے, جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی. تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں, رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر, رویا ہوں رویا, کیا نقشہ کھینچا, رویا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی, جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ, یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ, محتاج ہے یہ ساری ساری, محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی, محتاج محتاج. آیا ہے نصیر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر, کیا تمنا کہ پلکوں سے
किए जाए सफाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में गदाए तेरे दर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये टॉपिक तो हमने बड़ी दफ़ा सुना है कि औलाद की तरबियत, लेकिन बच्चों की तरबियत, कलेक्टिवली बच्चों की तरबियत, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो मेरे हमसाये के बच्चे हों, चाहे वो मेरे बच्चों के दोस्त हों जो घर में आते हैं, सब बच्चों की, यंगर जनरेशन की तरबियत आजकल के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर है, हर किस्म की चीज़ बच्चों के फिंगर टिप्स पे है, तो आज तरबियत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और क्या इंपॉर्टेंस है, आइए बातचीत करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद अल्लामा हसन रज़ा हमदानी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना इकरामुल हक ने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। एंड हमें सैयद आमिर महमूद ने ज्वाइन किया है, हु इज़ एन एजुकेशनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लामा साहब, तरबियत, अगर तरबियत को आप डिफाइन कर लें एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जुमा मुक़द्दस काज़मी साहब ने भी अपने बारी में उस सूरह की तिलावत की, उसकी एक आयत की, और एक आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह कुरान फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला। अल्लाह वो है जिसने उम्मियीन में रसूल को भेजा, मबूस फरमाया। रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयाते, रसूल अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत करता है। व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करता है, यानी उनकी तरबियत करता है, उनके अंदर से नख़वत को ख़त्म करके आजिज़ी को, इनकिसारी को और आला औसाफ को उनके अंदर परवरिश देता है। और तरबियत का लफ्ज़ी मानी किसी की परवरिश करना, किसी को अच्छी जहद की जानब मबजूल करवाना, ये तरबियत का लफ्ज़ी मानी। इस्तिलाही मानी यानी माशरे की वो अहम खद्दोखाल कि जो उस माशरे की ज़रूरत है वो किसी शख्सियत में एहसा कर देना, ये उसकी तरबियत है। अब हमारा माशरा अल्हम्दुलिल्लाह एक मशरकी माशरा है जिसमें हर हवाले से बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, हमसाए का ख्याल, आइज़ा अक़रबा का एहतराम, ये हमारी माशरे की अवलीन तरबियत का हिस्सा होती थी। नहीं, आज भी अगर देखा जाए हमारा माशरा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा माशरा बाकी माशरों के मुकाबले में, चाहे वो मगरब का माशरा हो, चाहे उस हवाले से आप हमसे अगर बिल्कुल मशरक़ की जानब चले जाएँ, रशिया की तरफ, उस माशरे से बहुत अच्छा है। आप देखते हैं कि हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कोरोना की वबा को अगर आप जज करें और इसके एनालिस्ट के जो तज्ज़िये हैं उनको अगर आप उठा के देखें, तो मगरब में क्या हुआ कि इस लॉकडाउन के सबब बैंक रॉबरीज़ हुई, डकैतियाँ हुई, राहज़नियाँ हुई, लेकिन हमारे माशरे में क्या हुआ? हमारे माशरे में हमारे वज़ीर आज़म साहब ऐलान करते हैं कि लोग वॉलंटियरली हमारे टाइगर्स के तौर पे अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं, तो दसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नौजवान अपने ताईं उसको शामिल करते हैं, अब नाम लिखवाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा बाकी माशरों की निस्बत तरबियत के उन्वान पे, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डोनेशन जमा कर रहे हैं। और इसी तरह मेरा पॉइंट पता है रामा साहब ये है कि देखें, हमारा मुकाबला किसी और से नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो अपने आप के साथ है। मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहना था, जो जैसे तरबियत बच्चों की 15-20 साल पहले या चले 40-50 साल पहले होती थी, आज वो नजर नहीं आती। आज बच्चे आंखों में, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के जवाब देते हैं। मतलब मुझे याद है कि बचपन में मैंने एक दफा मामा की आंखों में आंखें डाल के देखी थी, तो उन्होंने कहा था ये आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्या देख रही हो, नजरें नीचे करो। ये एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आंखों में आंखें डाल के आप कोई बात करें या कोई इस तरह की चीज करें। गुस्ताखी औलाद से ही होती है, बच्चे से ही होती है, लेकिन उसकी इस्लाह घर वाले करते हैं। आजकल माँ बाप भी इतने सोशल मीडिया में मसरूफ हैं कि शायद वो रियलाइज नहीं करते कि प्रायोरिटीज क्या हैं। और सॉरी, लेकिन क्योंकि हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनकी तरफ भी आएंगे,
तालीम पे इतना फोकस है, एजुकेशन के ऊपर, डिग्री के ऊपर, कि तरबियत जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स में तो बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट हो गई है तरबियत। जी मोहतरम, तरबियत को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके अंदर गुजरने वाला शख्स या बच्चा या कोई भी पर्सन हो तो उसके अंदर 2 से 3 सिफात पैदा होती हैं। नंबर 1 तो ये कि जो तरबियत के अमल से गुजरता है उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है, जिसे आप कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ये तरबियत का बहुत अहम पहलू है और उसकी बहुत अहम सिफत है तरबियत की कि उसके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा ना हो तो वो बच्चा माशरे को बोझ बन जाता है, वो अपने आप को कुछ समझता नहीं है, माशरे में कोई अच्छा किरदार भी नहीं अदा कर सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो तरबियत के अमल से गुजरने की वजह से पैदा होती है वो है उसका किरदार। उसका किरदार एक अच्छा बनकर सामने आता है, लोगों को पता चलता है कि भाई कि ये तरबियत वाला बच्चा है और ये गैर तरबियत याफ्ता बच्चा है। तरबियत एक ऐसा अमल है। तीसरे नंबर पे अगर हम कहें तो तरबियत के नतीजे के अंदर एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर हमदर्दी और खैरख्वाही पैदा होती है। ये तो वो डेफिनेशन है जो कि आम तौर पर बयान की जाती है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के यहाँ कॉमन है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और शामिल की जाती है जो कि मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से, वो ये है कि जो बच्चा तरबियत याफ्ता होता है उसके अंदर एक यकीन और ईमान होता है। और ये यकीन और ईमान हमको हमारी रिवायात से जहाँ मिलता है, लेकिन सबसे अहम सोर्स उसका कुरान और हदीस है। बिल्कुल। और इसी वजह से कुरान और हदीस के अंदर अगर हम तरबियत के हवाले से देखें तो कई आयात हैं। औलाद की तरबियत के अलावा भी मुतलकन बच्चों की तरबियत पर भी बहुत सी आयात हैं। बिल्कुल। और हम इस तरफ अभी अपने अगले मरहले में आएंगे। पहले तो हम ये डिफाइन कर लेना कि हम तरबियत के जुमरे में आता क्या है अल्टीमेटली। देन ऑफ कोर्स अपने अगले मरहले में जब हम गुफ्तगू करेंगे तो हम ये डिफाइन करेंगे, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जब हमारे पास द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह उन्होंने बच्चों की तरबियत की और फिर अपने घर के बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत की, और मतलब पंचतन पाक से बेहतर एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम जाएंगे। जी, फ्रॉम एन एजुकेशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सर, ये बताइए कि तरबियत क्या है। हाँ, एक तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसको ज़्यादा जामे अंदाज में कहा जाए तो वो ये है कि हम एक बच्चे के अंदर बुनियादी तौर पर तालीम और तरबियत के ज़रिए इस बात का शऊर पैदा करना चाहते हैं कि वो जो है हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं, जो बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, बतौर तालिब इल्म, बतौर औलाद जो उसके ऊपर मौजूद है, उसका शऊर जो है उसको जो है वो मिल सके और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस जो है वो कर सके इसके अंदर ना। बदकिस्मती से जिस तरह भी अलामा साहब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उससे डिफ़र करूँगा कि बतदरीज गुज़श्ता चंद दहाइयों में हम गिरावट का शिकार हुए हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। हमारी रवायत के अंदर तालीम और तरबियत जुड़ी हुई चीज़ थी। खाली तालीम नहीं बोला जाता था, बल्कि बोला जाता था कि तालीम और तरबियत हो रही है कि नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता तरबियत जो है वो मादूम होती गई है, तालीम खाली रह गई है। दूसरी बात इस चीज़, तरबियत के नंबर नहीं मिलते ना जी, कागज के ऊपर, बिल्कुल नहीं मिलते, कागज के ऊपर। हाँ, कागज़ के ऊपर नहीं मिलते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि तरबियत खाली ये नहीं है कि ये सिर्फ घर का काम है, बल्कि इसमें बच्चा जहाँ पर आँख खोलता है, जिस घर में वो परवरिश पाता है, जिस दरसगाह के अंदर, जिस तालीमी इदारे के अंदर वो तालीम हासिल करता है और जिस माहौल और जिस माशरे के अंदर वो रहता है, ये तीनों चीज़ें जो हैं उसके ऊपर जो है असरअंदाज होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद दहाइयों में इन तीनों इंस्टीट्यूशंस ने अपना काम करना छोड़ दिया है। उसकी बहुत सी वजूहत है, लेकिन ना हमारे घर वाले हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, अच्छा ना हमारे तालीमी इदारे हमारे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, ना हमारी सोसाइटी उसकी तरफ मुतवज्जे है उसके अंदर ना। अब उसके नतीजे के अंदर जो बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, जिस तरह आपने फरमाया, वो डिग्रियां भी ले रहे हैं उसके अंदर, लेकिन हम ये देखें कि क्या वो एक अच्छे इंसान बन रहे हैं? आपके पीएचडी के लोग, ऐसे लोग जिनके पास पीएचडीज हैं, वो नौकरियों के बगैर फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सोसाइटी में फंक्शन करना इस तरबियत का हिस्सा होता था। लोगों से बातचीत कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, आपका किरदार कैसा होना चाहिए। अगर आप एक
بد کردار سے مراد مطلب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، آپ کو کون نوکری پہ رکھے گا؟ الٹیمیٹلی تو آپ کو نوکری سے زیادہ کوئی چیز آپ کو آج بھی نہیں سکھاتی کہ اوقات میں رہنا انسان نے. نوکری کے ایک تو نوکری کا پہلو ہے، اس کے علاوہ اوورآل معاشرے کے اندر جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں وہ چیلنجز تربیت کے نتیجے کے اندر شخصیت سازی کے جس کو ہم تربیت کہتے ہیں کہ بیسیکلی شخصیت سازی ہے کہ آپ جینا سیکھتے ہیں نا، جینا سیکھتے ہیں اس کے اندر نا، جینا سکھایا جاتا ہے اس کے اندر. اب جو چیلنجز ہمارے پاس یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، ہمارے بچے نوجوان کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہ یہ جو بچے ہم نے اور یہ جو نوجوان کہ جن کی کوئی سمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگری لے لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے. مثلا فار ایگزامپل میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. 25 بلین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو سرٹن ریزنز. غربت ہے اور شعور کی کمی ہے، جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ مارکیٹیبل نہیں ہے. اچھا اب اس کا مطلب بچے ماں باپ نے اسکول میں ڈالا بھی ہوا ہے، بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. اچھا یعنی ڈراپ آؤٹ ریشیو پاکستان کا اندر یہ ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ ہے. ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. 2.5 کروڑ بچے پہلے اسکول نہیں جا رہے، بڑی تعداد آؤٹ آف اسکول بچوں کی ہے. اچھا یہ صورتحال ہماری ہے. اچھا جو کچھ بچے پڑھ رہے ہیں اس میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تعلیم ہے رٹے کی، تعلیم ہے لفظ پڑھنے کی، ٹھیک ہے جی، اگرچہ اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کوئی تربیت کا عنصر نہیں. آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ادھر تربیت کا عنصر نہیں ہے، یہ آپ اب اوپر سے آ رہے ہیں کیونکہ میں نے تو ابھی آپ کو اٹیک کرنا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں کیوں جو ہے وہ تربیت پہ فوکس نہیں کیا جاتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھیں استاد آپ کے سیکنڈ سیٹ آف پیرنٹس ہوتے تھے، اساتذہ جو ہوتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو جو لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کی اپنی تربیت میں اتنی مسائل لیکنگ ہے. میں نے اتنے زیادہ جو ینگ جنریشن ٹیچرز کی آ رہی ہے، کرسی پہ ٹانگے ٹیبل پہ ٹانگے اوپر کی ہوئی ہیں، کرسی میں ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں باقاعدہ اور اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں، بچوں کو کہا ہے فلاں چیپٹر پڑھ لو. ظاہر ہی وہ بچے جب یہ دیکھیں گے تو گھر جا کے بھی یہی چیز کریں گے. دیکھیں آئیڈیلائز ہم اچھے اور برے دونوں کو کر سکتے ہیں. میں بس لٹرلی 2 منٹ علامہ صاحب میں ایک گلہ آپ سے کرنا ہے، جب گھر پہ تربیت کی بات ہوتی ہے تو سارا ملبہ ماں پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تربیت میں؟ دیکھیں تعلیم میں باپ بٹھا کے حساب بھی سکھا لے گا، سائنس بھی پڑھا لے گا، ماں بھی پڑھا لے گی، دونوں بیٹھ کے پڑھانے کی ذمہ داری دونوں کی ہے، میں مانتی ہوں. لیکن تربیت کیا باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، برحال اسلام جو ہے وہ اس سے بالکل 180 الٹا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ساری ذمہ داری باپ کی ہے، حتیٰ کہ ماں فیڈ کرائے تو وہ بھی باپ پے کرے. اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ خود اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قو انفسکم واہلیکم النار، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اہل کو بھی، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی کہ فقط یہ نہیں ہے کہ ماں کے ذمہ ہے، اسلام نے ساری ذمہ داری باپ پہ ڈالی ہے. اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی زوجہ کے اخراجات پورے کرتا ہوں، گھر کے اخراجات پورے کرتا ہوں، میری ذمہ داری پوری ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے. روز معاشر سب سے پہلے سوال ہونا ہے، والد سے یہی سوال ہونا ہے کہ جو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی تھی کیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا پھر اگلی بات ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں اولین پرسش ہے اس کی. ویورز یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ہم ساری کی ساری جو رسپانسبلٹی ہے وہ ماں پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیے ویورز، جس انسان نے گھر کے، ہمارے ملک میں زیادہ تر جو خواتین ہیں، ہوم میکرز جو ہیں اسپیشلی، وہ گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں، 50 اور کام کر رہی ہیں، چیزیں مینیج کر رہی ہیں. بڑی دفعہ بچوں کی سرٹن چیزیں مس ہو جاتی ہیں. بچے نے جھوٹ بولا، ماں نے کہا اب میں اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ سر کھپاؤں یا پھر میں ہانڈی تیار کر لوں تاکہ جس ٹائم پہ لنچ پہ میاں بھی گھر آئیں گے، بچے مطلب باقی سارے بھی گھر پہ ہوں گے تو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو ویورز تھوڑا سا ہمیں اس چیز پہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اسپیشلی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں جو بہت ہی ایک خوبصورت سسٹم ہے ہمارے معاشرے کا، تو پورے گھر کی ذمہ داری بنتی ہے بچے کی تربیت کرنے کی، نہ کہ ماں جو ہے اس کی ذمہ داری ہے ڈانٹنا اور بچے کی تربیت کرنا اور باقی سارے گھر والے بچوں کو سپوائل کریں. یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سنتے ہوئے آئیں گے اور پھر ویورز ہم علامہ صاحب سے اس سوال پہ پھر انفارمیشن لیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی
ایک تو جو انہوں نے بات چیت کہی، جو احادیث وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو آپ کی سیرت سے ہم سیکھتے ہیں، بریک کے بعد۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اور جب ہم اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں تو علامہ صاحب جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی، کیونکہ اگر ہمیں آپ قرآن اور احادیث کی روح میں، اور آف کورس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حساب سے بھی ہمیں اگر گائیڈ کریں بچوں کی طرف، آف کورس اپنے گھر کے بچے تو اپنی جگہ پر جنرلی جو آپ کا بچوں کی طرف رویہ ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی اکرم خود بچوں کے درمیان جا کر بہت خوش ہوتے تھے، اور بچوں کے درمیان بالکل جو کتب میں لکھا ہے، شاید میرے پاس وہ ادب کے لفظ نہ ہوں جو مرتبہ پیمبر کے زیبا ہوں اور میں وہ لفظ اختیار کر سکوں، یعنی کہ وہ اس طرح کہا گیا کہ بچوں کے درمیان جا کے بالکل اس طرح سے جیسے بچوں کا بیہیو استعمال کرتے تھے، اور پھر اس کی تربیت کا آپ نتیجہ دیکھیے کہ یہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کے سبب ہوئی کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کر دی کہ کل کو وہی لوگ اپنا سر دوسرے کے پاؤں میں رکھنے کو عیب نہیں سمجھ رہے تھے، آر نہیں سمجھ رہے تھے،
یعنی جب سجدے کی حالت میں نماز جماعت قائم ہوتی تو اگلے کے پاؤں میں پچھلے کا سر ہوتا تھا. بالکل. جہاں صدیوں سے نسلوں میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے تھے، نبی اکرم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ بچے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے دوران جوان ہوئے، کل کو جوان ہو گئے وہ اسلام کے دفاع کے لیے بھی استعمال ہوئے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بچے نبی اکرم کی گود میں پرورش پاتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ سلام اللہ علیہ و رضوان اللہ تعالی علیہ، حضرت علی بن ابی طالب کہ جو بچپن میں نبی اکرم کی گود میں آتے ہیں، اور اس انداز سے تربیت ہوتی ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، میرا مصطفیٰ دعوت کر اپنے عزیز و اقارب کی، اور اس بھری بزم میں وہ اکیلا بچہ کھڑا ہوتا ہے 11 سال کا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی مددگار ہوں، میں آپ کا کسی منزل پہ بھی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر جو بچوں کی تربیت کی، ان بچوں میں سر نام گرامی ہے امام حسن مجتبیٰ کا، امام حسین شہید کربلا کا. وہ 2 پھول جو رسول کے سبتہ تھے، سبتین پیمبر، وہ رسول کی گود کے پلے تھے کہ اسلام کی نگہبانی کے لیے تخت کو ٹھوکر مارنی پڑی تو ٹھوکر ماری، اور اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنی پڑی تو نکالی. یہ پیمبر علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہی بچے جو ہیں وہ اسلام کے دفاع کے لیے بھی میدان میں اترے، اسلام کی بقا کے لیے بھی میدان میں اترے. بے شک. جی بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے حوالے سے اور قرآن مجید کی آیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تربیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اہم ہدایت فرمائی کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں. کون؟ وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار نہیں کرتا. وجہ کیا اس کی؟ آپ نے ہمیشہ سلام میں پہل کیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جی اگین ون آف دوز تھنگس جو ہم عرصے ازل سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم بچے کو کبھی سلام میں پہل نہیں کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کہ سلام کرے، اور وہ نہ کرے تو ہم اس کو سلام خود بھی نہیں کرتے اور الٹا بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو کتنا آنے پہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی اس کو جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام. اس نے سلام نہیں کیا، ہم یہ کہ اس کو سکھائیں، ہم کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، یعنی اس کو شرمندگی کا احساس ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے ایک اہم بات یہی ارشاد فرمائی کہ بھئی کہ اس میں محبت دی جائے بچے کو، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وہ کمپنی دی جائے بچے کو. کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. تو حالانکہ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹے بڑی شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی تربیت یہ فرمائی کہ اس میں محبت کا اور شفقت کا پہلو غالب رکھا. تو جبکہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ زیادہ کی جاتی ہے، اور وہ بھی تھوڑی بہت ٹھیک رہتی ہے، روک ٹوک بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ روک ٹوک نقصان دے دیتی ہے. پھر تو جٹائی آ جاتی ہے بچے میں. ہاں، بچوں کے اندر ضد آ جاتی ہے اور خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ 2 چیزیں ہوگی، ایک تو محبت اور شفقت، دوسرا یہ کہ کمپنی دینا. اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی 7 سے 8 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو انہوں سے جو، اور اسی طرح حضرت حسن انس سے جو روایات اور تعلیمات منقول ہیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی، ڈائریکٹ نصیحت کی، وہ بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود اتنے اعلیٰ شاہکار بنے ہمارے اسلامی تاریخ کے اور ہمارے دین کے کہ ان کی تربیت کی وجہ سے 2 بڑے گروہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلح فرمائی. بالکل صحیح. حضرت امام حسن کی برکت سے. اور اسی طرح قرآن کی بھی بے شمار آیات ہیں اس سے متعلق، وہ انشاءاللہ اگلے سیشن آگے ہم ڈسکس کریں گے. ویورز ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سے ہی واپس آئیں گے. اینڈ دین آف کورس ہم نے عامر بھائی آپ سے یہ جاننا ہے کہ بھائی جب ٹیچر بنتا ہے، جب آپ مطلب جس طرح ڈاکٹرز کا ایک اوتھ ہوتا ہے، چلے ٹیچرز کا اوتھ نہیں ہوتا لیکن کچھ سوچ کے تو انسان ٹیچر بنتا ہے، تو کیا اس تھاٹ پروسیس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو بچے ہوں گے ہم نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، نہ کہ بس ان کو صرف کتابوں کی حد تک ہی رکھنا ہے؟ تو بریک کے بعد یہ بات ڈسکس کریں گے.
بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، کر دیں ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسان کا ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ محمد آصف رضا قادری، بہت بہت شکریہ جی۔ عامر بھائی، بریک سے پہلے ایک سوال آپ کی طرف تھرو کیا تھا کہ جب ٹیچر بنتے ہیں، میری اپنی کچھ سہیلیاں ہیں جن کے جب بچے 4-5 سال کی عمر پہ اسکول پہنچ جاتے پہنچے، ہیں، دونوں بچے اسکول جانا شروع ہوئے، ایک بچہ یا 2 بچے یا تینوں بچے، تو سوچا کہ بھئی جو اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں اسی اسکول میں ہم بھی پڑھا لیتے ہیں۔ اب چاہے بچوں کے ساتھ کی کمپنی انجوائے کرتے ہو، دوسروں کے بچوں کے ساتھ لاڈ ہو یا جی بھی چاہتا ہو، اور یہ ہماری بیس کی ٹیچرز ہوتی ہیں، کنڈر گارڈن، پریپ، جب بچوں کی فاؤنڈیشن بنتی ہے کہ بچوں کا شوق بنے اسکول آنے کی طرف یا نہیں، تو کیا آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تربیت کی؟ بالکل ہی آپ درست بات کہہ رہی ہیں کہ جو ابتدائی سال ہوتے ہیں بچے کے، وہ فارمیشن ایئرز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ ٹیچرز کے لیے سرٹیفائڈ کورسز ہوتے ہیں، ڈپلوماز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اس سے نکل کر وہ بچوں کے لیے تدریس کے جو ہے منصب کے اوپر براجمان ہوتے ہیں اس میں نا۔ اور وہ خصوصی طور پہ جو ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں، میں ڈیفر کروں گا کہ وہاں پر ایک سرٹن ویلیوز آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بھی وہ اپنے بچوں کے اندر باقاعدہ وہ انکلکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈسپلن، یہ ٹروتھ، یہ وعدے کی پابندی، یہ لوگوں کا خیال کرنا، یہ باقاعدہ ان کے نظام تعلیم کا جو ہے حصہ ہوتا ہے، اور وہ ٹیچر اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اب سوال یہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں بدقسمتی سے جو ہے ہماری سوسائٹی میں جہاں زندگی کے باقی شعبوں کے اندر مٹیریلزم آیا ہے، تعلیم کے شعبے کے اندر بھی مٹیریلزم آیا ہے۔ اب ہماری تعلیم جو ہے وہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے، ہمارا طالب علم پروڈکٹ بن چکا ہے، کموڈٹی بن چکا ہے اس کے اندر نا، تو یہ گراوٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ آج سے 1 سال پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا میاں والی کے اندر نا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عامر صاحب میں اس وقت میاں والی کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے چند سال پہلے کہ جب میں طالب علم تھا تو میں اسکول سے بھاگ گیا، اور اس کے بعد میں زندگی کی ہر خراب کام کے اندر چلا گیا، لیکن مجھے ایک استاد نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم پڑھ سکتے ہو،
اور صرف اس جذبے کی وجہ سے اور اس کی اس سرپرستی کی وجہ سے آج میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, آج پورے میاں والی کی سب سے قیمتی گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ مجھے تعلیم کی وجہ سے, استاد کی شفقت کی وجہ سے ملا ہے, اور اس لیے میں تعلیم پہ جو ہے اب کام کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. لیکن یہ مثالیں اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم رہ گئی ہے. جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک باپ جو اس کی پیدائش کا سبب بنتا ہے, دوسرا باپ کہ جہاں اس کے یہاں شادی ہوتی ہے یعنی اس کا سسر, اور تیسرا باپ وہ کہا کہ جو اس کو تعلیم دیتا ہے, اس کا روحانی باپ نا, جو اسے تعلیم دیتا ہے نا. لیکن وہ جو تعلیم دیتا ہے, جو روحانی باپ ہے, آج اب اس کو ہم دیکھیں وہ اپنے منصب سے کئی درجے جو ہے وہ نیچے اتر گئے. جو پیدا کرنے والا باپ ہے وہ نہیں ٹائم دے رہا تو آپ اور جہاں تک سسر کی بات ہے, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں آ گئے ہیں جہاں پہ لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے لڑکی سے تو پہلے ہی وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے پلیز میں یہ ہر ہفتے چکر نہیں لگا سکتا تمہارے ماں باپ کے گھر, ضروری ہونا ہوگا جانا تو جاؤں گا, ادروائز سوری, میرے سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا. میں نے دیکھا ہے یہ شادی کے دوران یہ شرط ہوتی ہے کہ بھئی میں یہ نہیں, سوری میرے سے نہیں ہوتا. لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ بھی آپ کے باپ کے درجے کے اوپر, جو آپ کا سسر ہے وہ باپ کے درجے کے اوپر فائز ہے. تو یہ ایک گراوٹ جو ہے وہ درجہ بدرجہ جو ہے ہماری ان سب چیزوں کے اندر آئی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم سب کو مل کر سوچو بچار کام کرنا پڑے گا. بیکاز ویورز دیکھیں ایک یہاں پہ بھی ایک بڑا ایشو آ جاتا ہے. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرنے کے مرحلے کی طرف آئیں گے کہ اب ہم اپنے بچوں کے, اپنے یوتھ کی, چھوٹے بچوں کی بھی اور اپنے یوتھ کی بھی کیسے پراپر تربیت کر سکتے ہیں, جو اس وقت لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. لیکن ویورز بہت افسوس کے ساتھ جو چیز مجھے بہت زیادہ بادر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے اساتذہ کی عزت کرنی نہیں سکھاتے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگز پہ جاتے ہیں, اساتذہ سے خود ماں باپ بچوں کے سامنے گستاخی کرتے ہیں, تو پھر بچہ وہ جو کہتے ہیں سوات مٹی اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرے گا. تو ہمیں بائی ایگزامپل پہلے اپنی تو تیور سیدھے کریں تو تربیت بولنے سے بھی ہوتی ہے اور اپنے بیہیویئر سے بھی ہوتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. جب ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آف کورس ریپ اپ تو ہم ہمیشہ علامہ صاحب آپ سے کرتے ہیں, تو ہم ذرا اب اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے بیکاز آئی وانٹ کہ آپ ہماری گفتگو کو اینڈ میں سمیٹیں. جی ان اے فیو ورڈز عامر بھائی کیا کہیں گے آپ, تربیت کیسے ہم اپنے یوتھ کی اور اپنے ینگر جنریشن کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو ترجیحات کا مسئلہ بھی ہے اس کے اندر. جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو دے سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکان دے سکتا ہے, وہ گاڑی دے سکتا ہے, وہ کپڑے دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور مٹیریل چیز بتائی ہو. لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ تعلیم و تربیت ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے والدین کی بہت کم جو ہے وہ توجہ رہ گئی ہے. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, کہ مجھے جو ہے ایک استاد بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا. یہ استاد کی عزت, یہ اس کا احترام, یہ اس کا مقام تھا سوسائٹی کے اندر. یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایز اے پروفیشن مجھے کوئی چیز اختیار کرنی پڑے تو میں استاد بنوں, یہ ان کا کہنا تھا اس کے اندر نا. اور آج جب ہم, ایک تو میں نے کہا نا کہ ایک ترجیحات کا مسئلہ ہے, ہمارے والدین کی نظر میں تعلیم اور تربیت کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے اندر نا. ایک بات تو یہ ہے اس کے اندر, اس لیے آپ دیکھیں کہ تربیت نہیں رکھتی, تعلیم ہی صرف ہے. تعلیم بھی بہت, ڈگری ملے گی تو یہ منی میکنگ مشین بن جائے گا. تعلیم بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کسی انسٹیٹیوشن میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, تو خود بخود وہ بیڑے پار ہو جائیں گے اس کے اندر. لیکن کئی دفعہ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو بچہ جا رہا ہے وہ کچھ پڑھ بھی رہا ہے, کچھ سیکھ بھی رہا ہے, کچھ حاصل بھی کر رہا ہے, اس سے کچھ بنے گا, کیا بنے گا, اس کے متعلق کوئی ان کو علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین, اور اس میں خاص طور پہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ وقفے میں بات کر رہی تھی کہ اگر ان کی نزدیک یہ کوئی اہمیت کی حامل ہو تو وہ کبھی بھی استاد کی عزت و احترام میں کمی نہ کریں. اگر انہیں معلوم ہو کہ استاد سب سے قیمتی چیز ہمارے بچوں کو دیتا ہے, وہ تعلیم اور تربیت دیتا ہے, لیکن ان کے نزدیک چونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے, اس کو کموڈیٹی سمجھتے ہیں, وہ انڈسٹری سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم نے فیس دے دی ہے, اب ان کا کام ہے کہ ہمارے بچے کو افلاطون بنا کے جو ہے وہ اسکول سے نکالے نا اس میں نا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک آپ استاد کی, بچہ جب تک استاد کی اور والدین کی عزت اور احترام نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ٹیچرز کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے عامر بھائی کہ ماں باپ کی عزت کرانا بھی سکھائیں. میں نے بڑی دفعہ ٹیچرز کے منہ سے بھی ایسی باتیں سنی. دیکھیں کہ ایک ڈبل ایج سارٹ ہے, دونوں نے آپس میں مل کے چلنا ہے. جہاں ٹیچرز بھی ایٹ فالٹ ہوتے ہیں وہاں پہ
ماں باپ کی بھی مسٹیک ہوتی ہے، لیکن جب ٹیچر گھوم کے کہتا ہے تمہاری ماں اگر تمہیں ٹائم دیتی اور ہر وقت اپنی نوکری میں بزی نہ ہوتی تو شاید تمہیں فلاں چیز کرنی آ جاتی. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا بالکل ایسا بچوں کے دماغ میں نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے فیملی کی طرف بھی. جی میرا کہنا یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اور ہر شعبہ اپنا اپنا کردار ادا کرے تو پھر بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. تو بچوں کی تربیت میں 5 شعبے اور 5 چیزیں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ماں، تو اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے. اگرچہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی کہ باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہے. اور ہاں، باپ کی جو ذمہ داری بن جائے گی وہ انڈائریکٹ بنے گی. تو حدیث کے مطابق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انڈائریکٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ اس طرح ہوگی ماں کی ذمہ داری، کیونکہ ماں بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے بعد ماں اسے فیڈ کرتی ہے. تو اتنا عرصہ بچہ کس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے؟ وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ تو ایک نیچر کی بات ہے کہ بھئی کہ جس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے وہی رسپانسبل ہوگا. یہ بہت بڑی اہم لاجک ہے. آل ڈیو ریسپیکٹ آئی بیگ ٹو ڈیفر. میں پوری دنیا میں رہ چکی ہوں اور وقت گزار چکی ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر ماں فیڈ کرا رہی ہے تو اس کے بعد باپ اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور باپ بچے وہ کو ضروری ہے کہ بھئی باپ شفقت دے، باپ محبت دے، اس کو باپ ٹائم دے پراپر اسے. تو اس ٹائم میں تربیت ہی تو ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ٹائم بچہ ماں کی، وہ کہنا بچہ ماں کی پہلی بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بچہ زیادہ ٹائم ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اسے ماں کے ساتھ سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے. باپ تو نوکری پر جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے، پھر ٹائم اس کو دینا چاہیے. اگرچہ آج کل کے زمانے میں ٹائم نہیں دے پاتے تو نہ ماں دے پاتے. اور کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ماں بھی بچوں سے تنگ آ کر وہ بھی ان کو اسکولوں میں بھیج دیتی ہیں. بلکہ فن لینڈ کے بارے میں ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ، اور اسلام کا مزاج بھی تھوڑا زیادہ یہی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو اتنا زیادہ پریشرائز نہ کیا جائے تعلیم کے لیے، تربیت زیادہ کی جائے. فن لینڈ کے بارے میں بڑی مشہور تحقیق یہی آئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا کہ بھئی کہ انہوں نے یہ کمپلسری کر دیا کہ بھئی 7 سال تک اسکول میں داخل نہیں کرنا، اس کے بعد داخل کرنا ہے. فن لینڈ کی آپ بات کریں. ہاں جی. تو اس کا، اور پھر اس کا اگر آپ آئیں تو شریعت کی طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں نماز کے بارے میں 7 سال کے بارے میں کہا کہ بھئی جب 7 سال کے ہوں پھر نماز کا حکم دیا. اس سے پہلے کوئی زیادہ ذمہ داری پریشرائز نہیں کیا گیا. تو آخر میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں ہر شخص کو، اگر ماں ہے تو اس کو بطور ماں کے، باپ ہے تو اس کو بطور باپ کے، ایک ٹیچر ہے، استاد ہے تو اس کو بطور استاد کے، ٹیچر کے نمونہ پیش کرنا پڑے گا اپنی زندگی کے ذریعے. بالکل بالکل. جی علامہ صاحب، ہماری گفتگو کو اگر آپ بس میں اصل میں اختلاف رائے پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا، تو میں بہرحال بہت سی چیزوں پہ ہوتا بھی ہے، لیکن میں قرآن کی ایک آیت کو استفادہ کے لیے استعمال کروں گا. دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، ماں پر بھی باپ پر بھی. کیوں؟ کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی. ربا یربی تربیتاً، اسی سے یہ ماخوذ لفظ ہے، اسی کا صیغہ ہے، اس باب کا تربیت کے باب سے لیا گیا. یعنی انہوں نے جس طرح رب بن کر اپنی ربوبیت کے ذریعے، رب پروردگار کے مقابلے میں نہیں، رب یہاں تربیت کے معنی میں، یعنی رب بن کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی، پروردگار تو ان پر رحم فرما. پس ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت اس انداز سے کریں تاکہ کل بچہ دعا کرے تو اس دعا کو عملی طور پر اس کے وجود میں جو ہے وہ احساس نظر آئے. یہاں پہ علامہ صاحب میں ایک ایڈیشن ضرور کرنا چاہوں گی. مولا علی علیہ السلام، آپ پہلے اپنی ساری دیگر ایکٹیویٹیز باہر کی کر کے گھر آ کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. جی، چولہا جلاتے تھے، یہ بھی تربیت چکی چلواتے تھے، کپڑے دھلواتے تھے، حسن و حسین کو کھلاتے تھے. تو ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں جس پہ کپڑے بدلی کرواتے تھے حسن و حسین کے، ان کو نہلاتے تھے. مولا علی سارے کام گھر کے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ آ کے مل کے کرتے تھے. اور فقط جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ نہیں، چونکہ جناب سیدہ کی کنیز تھی میمونہ، جن کا نام بیوی نے فضا رکھا تھا. ایک دن فضا کی ڈیوٹی ہوتی تھی اموال کے کام کاج کی، اور ایک دن جناب زہرا کی ہوتی تھی. جس دن فضا کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی، مولا علی فضا کے ساتھ بھی کام، یعنی اپنی کنیز کے ساتھ بھی ہاتھ بٹاتے تھے باقاعدہ طور پر. تو الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان میں
اگرچہ ہمارے ملک کے جو بچے پڑھ رہے ہیں 80% گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، 20% پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ 80% بچے بغیر انڈسٹری کے پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ اسکول انڈسٹری کے طور پہ نہیں چل رہے، وہاں پہ ٹیچر جو ہیں وہ کاروبار کے طور پہ وہاں پہ ٹیچر محنت کر رہے ہیں. اچھا، اور ان کا جو ابھی نیا ٹیچرز کے حوالے سے ٹریننگ کا پروگرام ہے جس طرح ہماری پنجاب حکومت کا ہے، وہ بہت اچھا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کہ نے ہم انٹرویو بھی 2-3 دفعہ کیا اور بہت اچھا ان کا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی نیچر اور اپنی مشرقی جو ہماری اساس ہے ہم اس کو مطالعہ نہیں کر پاتے، تو ہم اپنی اقدار کے اوپر دوسروں کی اقدار کو فوقیت دیتے ہیں. ورنہ مشرق کے اقدار الحمدللہ آج بھی بڑوں کے احترام کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، باقی تمام اقدار سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ یہاں اسلام کی جھلک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب. بٹ وہی والی بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، دیکھیں جو ایکچولی ویسٹرن کلچر کو اپنے اوپر امپوز کرنا چاہ رہے ہیں اور حاوی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا تو پھر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کو اگر آپ ٹیک آن کریں، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے، ماڈرن ہے، بچوں پہ ماں باپ پریشر نہیں ڈالتے، نو ڈاؤٹ وہ نہیں ڈالتے، لیکن پھر ان کے اسکول سسٹمز اور ان کے لاز وغیرہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ نے وہ پورا کا پورا کلچر اگر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے تو لاجیکل بات یہ ہے کہ آپ ایکچولی اپنے مذہب کی طرف رجحان کریں، قرآن پاک کو ایکچولی کھول کے پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، مطلب آپ کے پاس اتنے زیادہ اگزامپلز ہیں، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خیر، بچوں کی تربیت، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے وہ اولاد کے دوست ہوں، چاہے وہ محلے کے بچے ہوں، ان سب کی تربیت کرنا ہماری ایز ایڈلٹ ذمہ داری ہے. یہ تو ہم سب کا ایک کلیکٹیو اوپینین ہے. اب ہم کلام کی طرف جائیں گے اور اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے. وقاص بشیر اویسی صاحب. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسین سے اور، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسین سے اور، نہ فاطمہ سے ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سے ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. اتنے ستم ہوئے ہیں نبی جی کی آل پہ، اتنے ستم ہوئے ہیں نبی جی کی آل پہ، ہوتے رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے. جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے
ایسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسے نماز پھر کہاں ہوئے کرے بلا کے بعد، ایسے نماز پھر کہاں ہوئے کرے بلا کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد۔